بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں ڈفرینشیل ایکویشنز. آج لیکچر 22 ہے. 22 لیکچر کو دیکھ کے کچھ تھوڑی سی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ آدھا کورس تقریباً ہم نے کور کر لیا ہے. آدھا کورس جو ہم نے کور کیا اس کے اندر ہم نے ڈفرینشیل ایکویشن آف فرسٹ آرڈر اور ڈفرینشیل ایکویشنز آف ہائر آرڈر کو سالو کرنے کے کچھ طریقہ کار ہم نے پڑھے ہیں. یہ جو ہم نے ڈفرینشیل ایکویشنز فرسٹ آرڈر کی پہلے پڑھی تھی, اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ ڈفرینشیل ایکویشن فرسٹ آرڈر کی کیا ہوتی ہیں, کیا اس کی قسمیں ہوتی ہیں, اس کو کیسے سالو کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن آتی کہاں سے ہے, کس کس جگہ اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ کہیں نہ کہیں ریئل لائف پرابلم سے آتے ہیں, کچھ فزیکل فنامنن ایسے ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ نیچرل فنامنن ایسے ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ دنیا کے اندر ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جہاں سے ڈفرینشیل ایکویشن ایوالو ہوتی ہیں. جب ڈفرینشیل ایکویشن ایوالو ہو جائے تو ہمارے پاس ایک مسئلہ آتا ہے کہ اس کو سالو کیسے کریں. تو ہم نے جو لیکچر کیے تھے شروع کے اندر 6-7 لیکچر یا 8 لیکچر, اس کے اندر ہم نے یہ بتایا تھا کہ ڈفرینشیل ایکویشن فرسٹ آرڈر کی کیسے سالو کرتے ہیں. مختلف طریقے کار موجود تھے, چاہے آپ نے ویریبل سیپریبل سے سالو کر لیں, یا آپ ہوموجینئس طریقے سے سالو کر لیں, یا کوئی لینئر ایکویشن سے سالو کر لیں. لیکن یہ جو چیزیں آتی ہیں ڈفرینشیل ایکویشن آتی کہاں سے, یہ ریئل لائف پرابلم سے آتی ہیں. مثال کے طور سے پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک وبا پھیلی تھی دنیا کے اندر جس سے سارا ٹورزم بڑا افیکٹ ہوا تھا, سارس کا مسئلہ ہوا تھا. اسی طریقے سے افریقہ کے اندر آج کل کچھ وبا پھیل رہی ہے ایڈس کے نام سے. اب یہ جتنی بھی وبا پھیل رہی ہوتی ہے یا ایپیڈیمکس آتی ہیں تو اس کو کیسے انالائز کرتے ہیں, اس کی کوئی ڈفرینشیل ایکویشن ہم بناتے ہیں اور اس کے بعد ہم فورکاسٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم صحیح طرح کا ٹریٹمنٹ کریں تو اتنے لوگ اس مرض سے بچ سکتے ہیں. یہ ہم نے کیا کیا تھا, اپلائی کیا تھا ڈفرینشیل ایکویشن کو. دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ پہلے ہم نے ریئل لائف پرابلم لیا تھا, اس کو ہم نے فارمولیٹ کیا تھا. فارمولیٹ کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کچھ ڈفرینشیل ایکویشن بن رہی تھی. جب ڈفرینشیل ایکویشن بن گئی تو اس کو کیسے سالو کیا, وہ ہمارے پاس طریقہ کار موجود تھے. یہی کچھ باتیں آج کرنی ہے اور آج کے بعد 2-3 لیکچرز میں اور کرنی ہے کہ جو ہم نے سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشنز پڑھی ہیں یہ کہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں, یا دوسرے لفظوں میں کس جگہ سے یہ ڈفرینشیل ایکویشن آتی ہیں. تو پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈفرینشیل ایکویشنز کہاں سے نہیں ہیں. جب ہم اس سورس کو پتہ چلا لیں یا ان پرابلمس کو پتہ چلا لیں جو ہم کو ڈفرینشیل ایکویشن دیتے ہیں, تو پھر ہمارے پاس آگے سولوشن معلوم کرنے کے طریقہ کار تو موجود ہیں. ہم ان میں سے کسی طریقے کو اپلائی کریں گے اور ہمارے پاس جواب آ جائے گا. تو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارے پاس وہ کیا چیز ہے, ایپلیکیشن آف سیکنڈ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن. یہ کون سی ڈفرینشیل ایکویشن ہوگی؟ پہلی چیز یہ دیکھ لیجیے گا کہ یہ لینئر ڈفرینشیل ایکویشن ہے. دوسری چیز یہ خیال رکھیے گا کہ ان کے جو کوفیشنٹس ہے وہ کانسٹنٹ ہے. یعنی کہ d2y/dx² کے ساتھ اگر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے 4 ہو سکتا ہے, 5 ہو سکتا ہے. اگر x لکھا ہوا ہے تو x کو ایلیمنیٹ ہونا چاہیے. اسی طرح dy/dx کا جو بھی کوفیشنٹ ہوگا وہ بھی کانسٹنٹ ہونا چاہیے. آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کوئی چیز ہو سکتی ہے, وہ ہم سالو کر لیں گے پرٹیکولرٹی کو جب معلوم کریں گے. لیکن جس وقت کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کرتے ہیں, جس وقت کے آکسیلری ایکویشن ہم معلوم کرتے ہیں یا اس کے رولس ہم معلوم کرتے ہیں, وہاں پہ ہمارے پاس ایک کانسٹنٹ کوفیشنٹ ہونے چاہیے. اگر کانسٹنٹ کوفیشنٹس نہیں ہوں گے تو آپ اس کو سالو نہیں کر سکیں گے. تو یہ چیزیں ذہن نشین کر لینا چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ لینئر ڈفرینشیل ایکویشن ہونی چاہیے. آرڈر یہاں پر اس چیپٹر کے لیے, اس لیکچر کے لیے ہمارے پاس سیکنڈ آرڈر کا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی کوفیشنٹس ہیں وہ کانسٹنٹ ہونے چاہیے. ان 3 چیزوں کو لیتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں. ہم آج اسٹڈی کریں گے, جیسے میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا, سمپل ہارمونک موشن. اب یہ سمپل ہارمونک موشن کیا چیز ہے, کہاں سے آتی ہے؟ یہ ان بچوں کے لیے یا ان اسٹوڈینٹس کے لیے جنہوں نے فزکس پڑھی ہے, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. انہوں نے فرسٹ ایئر کے اندر, سیکنڈ ایئر کے اندر یا بی ایس سی کے اندر یا بی سی ایس کے اندر بھی یہ چیزیں ضرور پڑھی ہوں گی. سمپل ہارمونک موشن کے بغیر میکینکس جو ہے مکمل نہیں ہوتی, بلکہ یہ ایک امپورٹنٹ کارنر اسٹون ہے میکینکس پڑھنے کا. اور وہاں پر صرف فزیکل فنامنن ہوتے, باقی ساری کی ساری ڈفرینشیل ایکویشن کا سولوشن ہوتا ہے. یہاں پر بھی ہم یہی کریں گے کہ پہلے ڈفرینشیل ایکویشن بنائیں گے, ڈفرینشیل ایکویشن بنانے کے بعد سالو ہم کر ہی لیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سمپل ہارمونک موشن ہوتی کیا ہے. اس سے پہلے تھوڑا سا ایک دفعہ کوئک سا ایک ریویژن کر لیں. سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن اگر آپ کے پاس نظر آئے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے, پہلے اس کو اسٹینڈرڈ فارم میں لکھنا ہے.
اسٹینڈرڈ فارم میں لکھنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اس کی سب سے پہلے ہوموجینئس فارم لکھیں گے یا ایسوسیٹڈ ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن لکھیں گے. جب آپ نے ایسوسیٹڈ ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن لکھ لی پھر کیا کریں گے؟ آکسیلری اکویشن لکھیں گے. جب آکسیلری اکویشن آپ کے پاس آ گئی فوراً آپ اس کے روٹس معلوم کریں گے. جب روٹس معلوم کر لیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ کمپلیمنٹری فنکشن لکھیں گے, کمپلیمنٹری سولوشن لکھ لیں گے. نیکسٹ اسٹیپ میں اگر آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 0 ہے تو آپ لکی ہیں, خوش قسمت ہیں, آپ آگے نہ چلیں, آپ یہیں پر رک جائیں. اور اگر آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کوئی انپٹ فنکشن دیا ہوا ہے تو پھر آگے پروسیڈ کریں گے, پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کریں گے یا پرٹیکولر سولوشن کیلکولیٹ کریں گے. اس کے کچھ طریقہ کار ہم نے بتائے تھے آپ کو, چاہے آپ سپر پوزیشن پرنسپل سے کیلکولیٹ کر لیں یا آپ اینیلیٹر آپریٹر سے کر لیں. اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو تیسرا جو میتھڈ ہے آپ کے پاس ویریشن آف پیرامیٹرز کا, جو ہمارا لاسٹ لیکچر تھا, اس سے آپ سالو کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس جب پرٹیکولر انٹیگرل آ جائے گا تو آپ کے پاس کمپلیٹ سولوشن ہو جائے گا y از اکول ٹو وائی سی پلس وائی پی. یہ آپ کے پاس جواب آ گیا. جناب اب بات ہو رہی ہے سمپل ہارمونک موشن کی. یہ ہوتی کیا چیز ہے سمپل ہارمونک موشن؟ اگر آپ غور سے دیکھیں فزیکل فنومینن بہت سارے ہوتے ہیں. جب بھی ہم فزکس پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ایک چیز آتی ہے اور وہ چیز یہ ہے کہ موشن, یعنی کوئی چیز حرکت کر رہی ہے, یا کوئی چیز اگر پڑی ہے تو کیوں پڑی ہے, کوئی چیز چل رہی ہے تو کیوں چل رہی ہے. اس کے لیے کچھ لاز ہیں اور سب سے جو اہم کام کیا تھا وہ نیوٹن صاحب نے کیا تھا. جی نیوٹن صاحب وہی جو کہ باغیچے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سر کے اوپر آ کے سیب گرا تھا. انہوں نے 3 لاز آف موشن بنائے تھے, 3 لاز آف موشن, ویری فنڈامنٹل لاز. لیکن سب سے اہم جو ہے, تینوں بہت اہم ہے لیکن سب سے زیادہ جو اہم ڈفرینشیل اکویشن پوائنٹ آف ویو سے سیکنڈ لا آف موشن ہے. سیکنڈ لا آف موشن کیا ہے؟ بہت دفعہ آپ نے پڑھا ہوگا, اس کو آپ ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیں. میں بھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے فرسٹ ایئر کے اندر اگر فزکس پڑھی ہوگی تو ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا, وہ کیا تھا؟ سمپل پینڈولم کا. کس طریقے سے؟ ایک دھاگا لیا تھا, دھاگا لینے کے بعد نیچے ایک اسفیئر کا یا لوہے کا ایک بال آپ نے اس پہ لٹکایا تھا اور اس کو ہلا کے تھوڑا چھوڑ دیا تھا. وہ دھیرے دھیرے ادھر سے جاتا تھا واپس آتا تھا. اگر یہ چیز یاد نہیں ہے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے دادا جان کے کمرے کے اندر ایک کلاک لگا ہوا ہوگا جسے کہتے ہیں گرینڈ فادر کلاک. ہے آپ کے یہاں؟ دیکھیں اگر آپ کے دادا جان ماشاءاللہ سے ہیں تو ضرور ہوگا, اگر آپ نے اس کو کباڑی میں کلاک کو بھیج نہ دیا ہو. تو وہ کلاک میں کیا ہوتا ہے؟ ہلکا سا پینڈولم ہلتا رہتا ہے. اب اگر آپ نے وہ ایکسپیریمنٹ میں دیکھا ہوگا کچھ دیر کے بعد یہ پینڈولم رک جاتا ہے. کیوں رک جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر کچھ ریزسٹنس موجود ہے, یعنی ہوا کی فورسز ہیں وہ اس کو روک رہی ہیں. یا دوسرے لفظوں میں اگر آپ دھاگا کاٹ دیں تو کیا ہوگا؟ ایک دم وہ نیچے آ جائے گا. اس میں ایک اور نئی فورس ایکٹ کر رہی ہے. کون سی فورس ایکٹ کر رہی ہے؟ جی صحیح آپ نے کہا, گریویٹیشنل فورس. وہی نیوٹن صاحب کی جس کے تحت ان کے سر کے اوپر آ کے سیب گرا تھا. تو وہ چیز بھی ہم نے دیکھنی ہے. تیسری چیز اور کیا دیکھ سکتے ہیں؟ تیسری چیز یہ کہ جب آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوں گے تو آپ کے ساتھ ایک آپ کا ساتھی ضرور کھڑا ہوگا, شرارتی سا, جو اس پینڈولم کو تیز کرتا رہتا ہوگا. کرتا ہے نا اس کو شرارت, یعنی کہ وہ کوئی فورس لگا رہا تھا جس سے یہ موشن اس کی ڈسٹرب ہوتی رہتی ہے. ہاں جی, تو اب میں نے باتوں باتوں میں 3 چیزیں آپ کو بتا دی. ایک چیز ہے سمپل ہارمونک موشن, بالکل کوئی اس کے اندر آپ نے نہ کوئی فورس لگانی ہے نہ آپ نے اس کو روکنا ہے, چلتے رہنا چاہیے. دوسری چیز یہ کیا ہے کہ آپ نے دنیا کے اندر رہنا ہے, ان فورسز کو بھی دیکھنا ہے جو فورسز چل رہی ہیں. کون کون سی فورسز؟ ہوا کی ریزسٹنس ہے, اس طرح کی زمین کی پل ہے, اس کے تحت ہی دنیا قائم ہے نا, تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کسی چیز کو ایکٹیو بھی رکھنا ہے, یعنی اپنے ساتھ ایک فورس لگانی ہے. 3 موشنز ہو جائیں گی, ایک سمپل ہارمونک موشن ہے, دوسری جو آپ کے پاس ڈیمپ موشن ہو جائے گی, اور تیسری جو ہے فورس موشن. اب یہ 3 طرح کی چیزیں ہم تینوں مختلف ٹاپکس ہیں اور تینوں کو الگ الگ لیکچر میں ہم کور کریں گے. آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ سمپل ہارمونک موشن کا ہے, اور سمپل ہارمونک موشن میں دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. جب سمپل ہارمونک موشن کی بات کرتے ہیں تو آپ ذرا سے تصور کریں کہ ایک اسپرنگ ہے, ٹھیک ہے نا, اسپرنگ ہے, اس کو یوں پکڑ لیں تو اسپرنگ لٹکا رہے گا. اب ایسا کریں اس کے نیچے ایک چھوٹا سا کوئی ویٹ لٹکا دیں, اور ویٹ لٹکانے کے بعد چھوڑ دیں, تو اسپرنگ کیا کرے گا؟
ہلنا شروع ہو جائے گا اس طرح سے. یہ کہاں پر آپ چیزیں دیکھتے ہیں؟ جی ہاں، ٹرین کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرین جب گزرتی ہے تو اسپرنگ یوں اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کے شاکس جو ہیں اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں. جی موٹر سائیکل آپ بہت تیز چلاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ کا جو فرنٹ ویل ہے یا بیک ویل ہے وہ اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سی ایڈوانس فارم ہے، لیکن ہمارے اپنے لیے آپ دیکھیں کہ اسپرنگ ایک لٹکا دیں، اس کے ساتھ ایک ویٹ لٹکا دیں. ویٹ لٹکانے کے بعد کیا ہوگا؟ اگر آپ بہت زیادہ ویٹ زیادہ لٹکا دیں گے تو وہ نیچے چلا جائے گا، شاید اسپرنگ ٹوٹ بھی جائے. لیکن اگر ایک تھوڑا سا احتیاط سے ایک معمولی سا ویٹ لٹکائیں تو اسپرنگ اوپر نیچے ہونا شروع ہو جائے گا. اب جب یہ اوپر نیچے ہونا شروع ہو جائے گا تو ایک صاحب تھے انگلینڈ میں، ان کا نام تھا ہکس. ٹھیک ہے، انہوں نے HOO کے ہک، یہ وہ ہک وہ والا نہیں، یہ نام ہے کسی صاحب کا. تو انہوں نے ایک لا ڈیفائن کیا، لا فارمولیٹ کیا، ہکس لا. وہ ہکس لا بھی یہاں پہ کام آئے گا. اسی طریقے سے جو ویٹ آپ کے پاس جو فورس گریویٹیشنل پل ہے وہ بھی یہاں پہ ہم اس کو اسٹڈی کریں گے. تو ہمارے پاس 2-3 چیزیں آ گئی. پہلی چیز آ گئی کہ یہ ہکس لا کیا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ جی کیونکہ یہ آپ کے اسپرنگ کے نیچے ہک سے آپ وزن لگاتے ہیں اس لیے اس کو ہکس لا کہتے ہیں. یہ ہکس اس کی وجہ سے نہیں ہے، ہک کسی کا نام ہے. تو آپ نے ایک ہکس لا دیکھنا ہے کیا ہے. دوسری چیز یہ نیوٹنس کا سیکنڈ لا آف موشن کیا ہے. جی مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ F=ma ہوتا ہے کہ فورس ماس انٹو ایکسلریشن، یا کیا کہتے ہیں اس کو ذرا ڈیفائن کریں. کیا ریٹ آف چینج آف مومنٹم از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دی امپریسڈ فورس which is applied on the body and it takes place in the direction of the force. یہ ہے نا. اب ریٹ آف چینج آف مومنٹم is directly proportional to the applied force and it is in the same direction. کیا کہہ کے آ رہے ہیں؟ آج کل آپ لوگ ہر جگہ جا کے اسنوکر بھی کھیلتے ہیں، بلیئرڈ بھی کھیلتے ہیں، پول بھی کھیلتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہاں پہ جو بالس ہوتی ہیں آپ فورس لگاتے ہیں نا. کبھی ایسا دیکھا کہ آپ نے ادھر پش کیا اور واپس آ گئی بال؟ جی کبھی نہیں ہوتا ہے. انڈر سینٹرل بہت آپ ایکسپرٹ ہیں اور آپ اتنا اسپن کریں کہ واپس آئے. تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب کیو سے آپ ہٹ کرتے ہیں تو بال اسی ڈائریکشن میں جاتی ہے جس ڈائریکشن میں آپ فورس لگاتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کسی چیز کو پش کر دیں، آپ کے پاس کار ہے، آپ کے پاس کرکٹ کی بال ہے، آپ پھینکیں گے جس طرح پھینکیں گے اسی طرف جائے گی، اسی ڈائریکشن میں. تو یہی نیوٹن لا ہے، یا نیوٹن صاحب نے یہی کہا تھا سیکنڈ لا آف موشن میں. یہ بھی ہم ڈیفائن کریں گے. اسی طرح سے ہک صاحب نے بھی یہ کہا ہے. کیا کہا ہے؟ کہ جتنا آپ زیادہ فورس لگائیں گے یا جتنے زیادہ آپ ویٹ لٹکائیں گے اتنی ہی زیادہ یہ جو اسپرنگ ہے اسٹریچ ہو جائے گا، اور ایک اسٹیج کے بعد زیادہ اگر ویٹ لگائیں گے تو یہ جو آپ کا اسپرنگ ہے یہ ٹوٹ جائے گا. ان تینوں چیزوں کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں فارملی، اس کو فارمولیٹ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ڈفرینشیل اکویشن کیسے بنتی ہے. ٹھیک ہے، آر یو ود می؟ ابھی تھوڑی سی دیر صبر کریں، کاپی پینسل ابھی نہ اٹھائیں. جب ہم ڈفرینشیل اکویشن فارمولیٹ کریں گے اس وقت کاپی پینسل اٹھائیں. اس وقت جو چیزیں ہیں وہ یاد کرنے کی ہیں کہ ہکس لا کیا ہے اور اس کو سمجھنے کا ہے. نیوٹنس لا کیا ہے، اس کو سمجھیں، اس کی میتھمیٹیکل انٹرپریٹیشن کیا ہے. یہ تو آسان ہے کہہ دینا، ڈیفائن تو کر دینا، لیکن اس کو F=ma کیا چیز ہے، F کیا ہے، M کیا ہے، A کیا ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے. اس کے بعد جو میں نے ایک بات کی ویٹ، یہ ویٹ کیا چیز ہے، یہ گریویٹیشنل پل کی میں نے بات کی ہے، یہ کیا چیز ہے. یہ 3 ہم ڈیفینیشن ابھی کریں گے. ان 3 ڈیفینیشن کے بعد پھر اس کی میتھمیٹیکل ویلیوز اور پھر ہم ڈفرینشیل اکویشن فارمولیٹ کریں گے. جب ڈفرینشیل اکویشن فارمولیٹ کریں گے پھر ہمارا کام شروع ہو جائے گا، یعنی میتھمیٹیشنس کا، جس کے لیے آپ نے یہ کورس لیا ہوا ہے. ڈفرینشیل اکویشن سالو کریں گے اور اس کو مختلف طریقے سے ہم کیلکولیٹ کریں گے، یعنی مختلف کنڈیشنز لگائیں گے. سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن آئے گی، اس کے اندر 2 کانسٹنٹس آئیں گے C1 C2. پھر انٹرپریٹ کریں گے کہ C1 وہاں پہ تو ہمارے پاس تھیوریٹیکل کانسیپٹ تھا، کوئی فرق نہیں پڑا تھا. C1 کیا ہو سکتا ہے، کبھی C لے لیا، کبھی C1 لے لیا، کبھی A لے لیا، کبھی B لے لیا. لیکن یہاں پہ ویری اسپیسیفک، کیونکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں. یہ تو زندگی کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ آپ آربیٹری چیزیں نہیں لے سکتے ہیں، بلکہ ویری ویل ڈیفائنڈ
ویری ویل آرٹیکولیٹڈ تھنگس یہاں پہ ہوں گی. تو جناب یہ 3 ڈیفینیشنس آپ کی اسکرین پہ اب آئیں گی. جی سب سے پہلے ہکس لا. واٹ اٹ سیز کہ if we suppose that a mass is attached to a flexible spring suspended from a rigid support, then the spring stretches by an amount S. The spring exerts a restoring force F opposite to the direction of elongation or stretch. یہ کنڈیشنز اگر آپ کے پاس ہیں تو ہکس لا اسٹیٹس that the force F is proportional to the elongation S, that is F is equal to Ks, where K is constant of proportionality and is called spring constant. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک اسٹرانگ اسپرنگ ہے جس کی اسٹرینتھ زیادہ ہے تو اس کے اندر K کی ویلیو ڈفرینٹ ہوگی. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس ہکس لا ہے. سیکنڈلی نیوٹنس سیکنڈ لا آف موشن. وین اے فورس F acts upon a body, the acceleration A is produced in the direction of the force whose magnitude is proportional to the magnitude of force. That is F is equal to ma. Once again, m is constant of proportionality and it represents mass of the body. Finally, the definition of weight. The gravitational force exerted by the earth on a body of mass m is called weight of the body, denoted by W. In the absence of air resistance, the only force acting on a freely falling body is its weight. Therefore, from the Newton's second law of motion, we can say that W is equal to mg. اب جی کیا چیز ہے؟ دس از کالڈ ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی. ایم کے جو یونٹ ہوتے ہیں وہ کلو گرام ہو سکتے ہیں, گرامس ہو سکتے ہیں, سلگس ہو سکتے ہیں. دا ویلو آف جی از نارملی 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر اور 980 سینٹی میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. اور اف یو آر فالوئنگ FPS system, British system, G is equal to 32 feet per second square. یہ جو بھی ہم نے 3 ڈیفینیشنس آپ کے لیے بتائی ہیں, ان تینوں کے اندر ایک فورس ہے. ٹھیک ہے, پہلے اس میں ہم نے کہا تھا F is equal to KS, یعنی ہکس لا کہتا ہے F is equal to KS. اسی طرح سے سیکنڈ اس کے اندر نیوٹنس لا آف موشن کہتا ہے F is equal to MA. ٹھیک ہے, فورس یہاں پہ بھی. تیسری چیز جو ہے ویٹ, W is equal to mg, یہ بھی کچھ اس قسم کی خاص فورس ہے. اور جی کے آپ کے پاس ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی ہے. یعنی یہ 3 چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں کسی جگہ پر ایکٹ کر رہی ہوں گی. ابھی جو ہم نے اسپرنگ کے ساتھ ایک ویٹ لٹکایا تھا تو اس پہ کیا کیا چیزیں ایکٹ کر رہی ہیں آپ دیکھیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے فورس لگائی یا ویٹ لٹکایا تو یہ اسپرنگ نیچے ہوا, پھر اوپر جانے کی کوشش کرے گا. اوپر کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر اپنی ایک ان سائڈ اسٹرینتھ موجود ہے, اس کی اپنی کوئی اسٹرینتھ ہے جو اس کو اسپرنگ کو واپس اپنی حالت میں لا رہی ہے. لیکن آپ کے پاس ویٹ ہے, وہ اس کو نیچے کھینچ رہا ہے ڈیو ٹو ارتھ پل, یا اس کا اپنا ماس ہے. اس کے ساتھ ایک موشن ڈیولپ ہو گئی. جب یہ موشن ڈیولپ ہو گئی تو نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن نے اس کو ٹیک اوور کر لیا. تو یہ تینوں چیزیں, تینوں فورسز کیسے بیلنس ہو رہی ہیں یہ ہم آگے دیکھتے ہیں, اور کس کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں. جناب اب ہمارے پاس اصلی ٹاپک آیا کہ ڈفرینشیل ایکویشن کیسے بناتے ہیں. یہ تینوں چیزیں تو لگا دیں, تینوں چیزیں آپ نے دیکھ لیں,
یہ آپ بازار میں بھی دیکھ سکتے ہیں, بہت جگہوں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن پیچھے بیٹھ کے آپ میتھمیٹیشین کے مائنڈ سے, میتھمیٹیشین کے اپروچ سے آپ دیکھیں کس طرح سے ڈفرینشیل اکویشن فارمولیٹ کرتے ہیں. تو اب ہمارے پاس یہ سمپل ہارمونک موشن کی ڈفرینشیل اکویشن کیسے بنے گی, ان تینوں چیزوں کو اپنے ساتھ رکھیے, اپنے دماغ میں رکھیے اور دیکھیں کہ آپ کی اسکرین پہ کیا کیا چیزیں آ رہی. سپوز کرتے ہیں کہ یہ جو باڈی ہے اس کا ماس m ہے. لیٹ اس سپوز that a body of mass m is attached to the spring. Number 2, the spring stretches by an amount s and attains an equilibrium position. کسی جگہ آ کے وہ رک جاتا ہے. At the equilibrium position, the weight is balanced by the restoring force Ks. This is the condition of equilibrium. کیا ہو جائے گی آپ کے پاس, یعنی ویٹ اس کی اسٹرینتھ کو بیلنس کر لے گا. ایم جی از اکول ٹو کے ایس اور ایم جی مائنس کے ایس از اکول ٹو 0. اف دا ماس از ڈسپلیسڈ, اب اس کو تھوڑا سا آپ نے ہلایا ہے, بائی این اماؤنٹ ایکس فرام اٹس ایکولیبریم پوزیشن اینڈ دین ریلیزڈ, دی ریسٹورنگ فورس بیکم کے ٹائمس ایس پلس ایکس, so that the resultant of weight and the restoring force acting on the body is given by resultant, that is equal to minus k times s plus x plus mg. اب نیوٹن کا سیکنڈ لا کیا کہتا ہے آپ کو کہ یہ چیز آپ کے پاس جو آئی ہے یہ فورس آ گئی ہے, بٹ فورس F is equal to ma. کیا ہے آپ کے پاس, ایکسلریشن. ایکسلریشن کو کیا کہتے ہیں, ریٹ آف چینج آف ویلوسٹی, اور ویلوسٹی کو کیا کہتے ہیں, ریٹ آف چینج آف ڈسپلیسمنٹ. تو اے کی ویلو آ گئی d2x بائی dt اسکوائر, جبکہ آپ کے پاس ٹی از انڈیپینڈنٹ ویریبل, ٹی از انڈیپینڈنٹ اور ایکس ڈیپینڈنٹ ہے. تو آپ کے پاس اکویشن کیا بن گئی, ڈفرینشیل اکویشن m d2x by dt square is equal to minus k times s plus x plus mg, اور m into d2x by dt square is equal to minus kx minus ks plus mg. لیکن ابھی ہم نے اوپر بتایا آپ کو کہ mg minus ks تو 0 ہوتا ہے نا ایکولیبریم کنڈیشن کے لیے. تو آپ کے پاس ڈفرینشیل اکویشن بن گئی m d2x by dt square is equal to minus kx. یہ جو آپ کے پاس ڈفرینشیل اکویشن بن گئی, کیا بن گئی, m d2x by dt square is equal to minus kx. تو یعنی یہ ایک چیز ریپرزینٹ کر رہی ہے کہ جس ڈائریکشن میں فورس اپلائی کر رہے ہیں ڈسپلیسمنٹ دوسری ڈائریکشن میں ہو رہا ہے. یہ نیگیٹو سائن آپ کو انڈیکیٹ کرتی ہے. لیکن اس کو دیکھ کے آپ کو بڑا سکون آیا ہوگا, بڑا اطمینان آیا ہوگا, کیونکہ m d2x by dt square is equal to minus kx. یہ تو بڑی سمپل سی سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے, ہوموجینئس بھی ہے, اس کے کوفیشنٹ بھی کانسٹینٹس ہیں. اس کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لے کے جائیں تو آپ کے پاس آ جائے گا m d2x by dt square plus kx is equal to 0. m سے ڈیوائڈ کر دیں d2x by dt square پلس k بائی ایم ایکس اکول ٹو 0. اس کی آگزیلری اکویشن بنائیں, اس کے روٹس معلوم کریں اور اس کا کمپلیمنٹری فنکشن. یہاں پرٹیکولر تو ہوگا نہیں کیونکہ رائٹ ہینڈ سائڈ 0 ہے, ان پٹ فنکشن 0 ہے ہمارے پاس. تو جناب یہ اس کا سولوشن آ جائے گا. جب سولوشن آ جائے گا تو پھر کیا چیز ہے, پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ایک جنرل سولوشن آیا جس کے اندر آپ کے پاس 2 کانسٹینٹس آئیں گے, جس میں C1 C2 یا A اور B ہوگا. پھر اس کو ہم تھوڑی سی اور مینیپولیشن کریں گے, چینج کریں گے, کیونکہ ایک ریئل لائف کا پرابلم ہے. اس کے اندر ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے, ہم ڈیٹا کو چیک کر سکتے ہیں کہ کس قسم کا ہمارے پاس کنڈیشن ہے, کس وقت ہم نے اسٹارٹ کی, کہ وین ٹائم واز 0 واٹ واز دا ویلو آف ایکس, وین ٹائم واز 0 وین وی اسٹارٹڈ واٹ واز دا ویلوسٹی. یہ کنڈیشن ہم امپوز کر رہے ہیں. امپوز کرنے کے بعد ہم اس کو سالو کر کے جواب نکال لیں گے.
ٹھیک ہے. تو جناب یہ ہمارے پاس جو ڈفرینشیل اکویشن ہمارے پاس آئی اس کو ہم سالو کرتے ہیں. اس کے اندر ہم کچھ کنڈیشنز لگاتے ہیں. کچھ کنڈیشنز لگانے کے بعد ہم اسپیسیفک آنسر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک جنرل تھیوری آئے گی. اس کے بعد کچھ ہم ایگزامپلس کریں گے. تو پہلے اسی کو ہم سالو کرتے ہیں اور اس کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر یہ جو ہمارے پاس 3-4 لیکچر ہیں اس کے اندر ڈفرینشیل اکویشن سالو کرنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم اس کی انٹرپریٹیشن ہے کہ کیا چیز ریپرزینٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, لیٹس ٹرائی ٹو سالو دیٹ ون. یہ آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہی ہے. d2x/dt² پلس k/mx از اکول ٹو 0. اب یہ k/m ہے, میں اس کو سپوز کرتا ہوں کہ یہ اومیگا اسکوائر کے برابر ہے. ایک ویسی ہی سبسٹیٹیوشن میں کر رہا ہوں, یہ آپ کو بعد میں پتا چل جائے گا کیوں کی ہے میں نے. تو میں نے کہا ہے کہ k/m از اکول ٹو اومیگا اسکوائر. تو آپ کے پاس جو اکویشن بن گئی وہ کیا ہے, d2x/dt² پلس اومیگا اسکوائر x اکول ٹو 0. اب اس کی جو ہے آکسیلری اکویشن بنائیں, وہ آپ کے پاس کیا آ جائے گی, m² پلس اومیگا اسکوائر از اکول ٹو 0. اس کے جو روٹس آ جائیں گے m از اکول ٹو پلس مائنس آئیوٹا اومیگا. دو روٹس آئے, دونوں کے دونوں کمپلیکس ہیں. تو جناب اس کا ایک جنرل سولوشن ہم لکھ سکتے ہیں ایکس ٹی از اکول ٹو C1 cos اومیگا ٹی پلس C2 سائن اومیگا ٹی. یہ ہمارے پاس ایک جنرل سولوشن آ گیا. ہم یہیں پر بھی رک سکتے تھے لیکن ہم یہاں رکیں گے نہیں, تھوڑا سا آگے چلیں گے, کوئی اسٹینڈرڈ فارم میں لکھنے کی کوشش کریں گے. جیسے میں نے بتایا کہ یہاں پر سولوشن اتنا اہم نہیں ہے, اس کی انٹرپریٹیشن بہت اہم ہے. اور وہ انٹرپریٹیشن کیسے کریں گے اگر ہم 2-1 اسٹیپس اور آگے کریں. ہم ویسے سپوز کر رہے ہیں کہ C1 جو ہمارے پاس ایک کانسٹنٹ ہے از اکول ٹو A sin phi اور C2 از اکول ٹو A cos phi. یہ ہم نے سبسٹیٹیوشن کیا. اب یہ سبسٹیٹیوشن جب کریں گے اسکوائر کر کے ایڈ کریں تو آپ کے پاس A کی ویلو آ جائے گی A از اکول ٹو C1 اسکوائر پلس C2 اسکوائر. اور ان دونوں اکویشنز کو ڈیوائڈ کر دیں تو C1 اوور C2 ہمارے پاس tan phi کے برابر آ جائے گا. یہ سبسٹیٹیوشن جو ہم نے لکھی ہے C1 اور C2 کی, یہ اپنے جواب میں جو آپ کے پاس xt کی ویلو آئی ہے سبسٹیٹیوٹ کریں. یو ول گیٹ xt از اکول ٹو A sin omega t cos phi plus A cos omega t sin phi. Once again, xt is equal to A sin omega t cos phi plus A cos omega t sin phi. اگر رائٹ ہینڈ سائڈ کو آپ غور سے دیکھیں تو یہ سائن الفا پلس بیٹا کا فارمولا ہے. تو وہ فارمولا اپلائی کریں, آپ کے پاس کیا آ جائے گا, ایکس ٹی از اکول ٹو اے سائن اومیگا ٹی پلس فائی. اگر آپ اس سولوشن کو دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے, ایکس از اکول ٹو اے سائن اومیگا ٹی پلس فائی. اب اس میں دو جو ہیں ایلین چیزیں ہیں, یعنی باہر سے آئی ہوئی ہیں جس سے آپ فیملیئر نہیں ہیں, اے ہے اور ایک فائی ہے, یا C1 اور C2 ہیں. اگر آپ کے پاس C1 اور C2 پتا چل جائے تو اے اور فائی کی ویلو معلوم کر لیں گے, یا اے اور فائی آپ کو پتا ہے تو آپ اس کا ایک سولوشن معلوم کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایک آلٹرنیٹ سولوشن ہے ڈفرینشیل اکویشن کا جنرل فارم میں. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اے اور فائی پتا ہونا چاہیے تاکہ ہمارے پاس ایک اسپیسیفک آنسر آ جائے. یہ جو بھی ہم نے ڈفرینشیل اکویشن سالو کی, دیکھنے میں تو بڑی سمپل سی اور اسٹریٹ فارورڈ سی, اور واقعی بھی ہے. لیکن اب آپ کے پاس اے کیا ہے, کیا ریپرزینٹ کرتا ہے, یہ فائی کیا ہے, کیا ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ جس کے اندر آپ آپریٹ کر رہے ہیں یا جو ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, یا آپ اسپرنگ لٹکانے والا کہاں کر رہے ہیں, کیا آپ سمندر کے اندر کر رہے ہیں, وہاں پہ تو ایکسپیریمنٹ ہو سکتا ہے, یا آپ خلا میں کر رہے ہیں ایکسپیریمنٹ, یا آپ ایسی جگہ کر رہے ہیں جہاں پہ بہت تیز ہوا ہے. یہ ساری کنڈیشن دیکھنی پڑتی ہیں. اس کے بعد یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے جو ویٹ لٹکایا کس طرح سے لٹکایا, کتنا ڈسپلیسمنٹ ہوا, کہاں سے شروع کیا. آپ یہ ایکسپیریمنٹ لاہور سے سٹارٹ کر رہے ہیں
یا یہ ایکسپیریمنٹ آپ کراچی سے اسٹارٹ کر رہے ہیں. یہ بھی ساری چیزیں جو ہیں یعنی کہ انیشیل کنڈیشنز دیکھنی پڑتی ہیں. تو یہ انیشیل کنڈیشن اگر ہم لگائیں گے تو ہمارے پاس اے کی ویلیو بھی آ جائے گی اور فائی کی ویلیو آ جائے گی. لیکن دو ایک چیزیں اور بتاتا چلوں کہ اس کے اندر تینوں چیزیں جو ہیں اے کوئی چیز خاص ریپرزینٹ کرتی ہے. وہ بچے جو فزکس پڑھ چکے ہیں ان کو یہ پتا چل جائے گا کہ اے کیا ریپرزینٹ کر رہا ہے. جی آپ نے صحیح کہا, ایمپلیٹیوڈ کی بات کر رہے ہیں نا. اومیگا کیا چیز ریپرزینٹ کرتی ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے. اسی طریقے سے فائی کیا ریپرزینٹ کرتی ہے, کوئی فیز کی بات ہو رہی ہے. جی یہ تینوں چاروں چیزیں ابھی ہم ڈیفائن کریں گے ان بچوں کے لیے جو اس میں فیملیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ کو وری کرنے کی بات نہیں. اب ہمارے پاس ساری چیزیں کیا ہیں, اس کو انٹرپریٹ کرنا, اس کو ہم نے ڈیفائن کرنا کہ یہ کیا کیا چیزیں ریپرزینٹ کرتے ہیں اور کس کس وقت ان کی ویلیو کیسے چینج ہوتی ہے. لیکن ایک چیز اس سے نظر آتی ہے کہ x از اکول ٹو اے سائن اومیگا ٹی پلس فائی جو آیا ہے, تو یہ سائن کا گراف یاد ہے نا. سائن کا گراف کیا ہوتا تھا, یہاں سے اسٹارٹ ہو کے نیچے جا کے پھر اوپر. یہ فزکس میں آپ نے سائنوسائڈل ویوز بھی پڑھی ہوں گی, بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. تو یہ ہمارے پاس کچھ سائن ویوز یا سائن کی گراف ٹائپ کی کوئی چیز آ رہی ہے. یعنی کہ جو سمپل ہارمونک موشن کی جو ڈفرینشیل اکویشن بنی, اس کے بعد اس کو ہم نے سالو کیا. سالو کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح کی موشن ہے کہ کہیں سے اسٹارٹ کرتی ہے, اوپر جاتی ہے, پھر نیچے آتی ہے, پھر اوپر زیرو پہ آتی ہے, پھر چلنے شروع آتی ہے. پینڈولم کو اگر آپ دیکھیں, پینڈولم کیا کرتے ہیں, یہاں سے آپ نے چھوڑا, یہاں پر آیا, اوپر گیا, یہاں پہ ایک دم فار فریکشن آف اے سیکنڈ رکا, پھر واپس آیا. اس طریقے سے یہ سارا گھومتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, جب یہ موشن ہو تو اس قسم کی موشن کو ہم سمپل ہارمونک موشن کہتے ہیں. اس کو ابھی اور فردر ڈیفائن کریں گے. اب ہم کیا کرتے ہیں, اب آپ کے لیے بتاتے ہیں کہ اے کیا ہے, اس کے اندر انیشیل کنڈیشنز کیا ہیں, کیا کیا امپوز کر سکتے ہیں اور کیا کیا جواب آئے گا. لیٹس ٹرائی ٹو سی دی افیکٹ آف انیشیل کنڈیشن. فرسٹ آف آل وی شوڈ امپوز دی انیشیل کنڈیشنز یا پری ڈیفائن کر لیں. اس میں سب سے آبویس کنڈیشنز یہ ہو سکتی ہیں کہ ایکس ایٹ 0 از اکول ٹو الفا سپوز کر لیں, اور ایکس ڈیش ایٹ 0 از اکول ٹو بیٹا. کیا کہا میں نے یہ کہا جب اسٹارٹ کریں تو ہم نے جو اسٹارٹ کیا وتھ پوزیشن الفا سے کی ہے, اور انیشیل ویلوسٹی جو ہے آپ کے پاس وہ بیٹا ہے. یہ جو کنڈیشنز ہیں یہ ریپرزینٹ کرتی ہیں کیا, انیشیل ڈسپلیسمنٹ کیا ہے اور انیشیل ویلوسٹی کیا ہے. لیٹس ٹیک این ایگزامپل کہ اگر الفا آپ کے پاس پازیٹو ہے اور بیٹا نیگیٹو ہے, دین دا باڈی اسٹارٹس فرام اے پوائنٹ بلو دا اکولیبریم پوزیشن ود این امپارٹیڈ اپورڈ ویلوسٹی. یہ دیکھیں اپورڈ ویلوسٹی اس کو دی ہوئی ہے اور یہ اکولیبریم پوزیشن سے نیچے سے اسٹارٹ کر رہی ہے. لیکن دوسرا کیس اگر ہم لیں کہ الفا کی قیمت آپ نیگیٹو لے لیں, سپوز الفا از نیگیٹو لیس دین 0 and beta is equal to 0, then the body starts from rest alpha units above the equilibrium position. یعنی بیٹا از اکول ٹو 0 کا مطلب یہ ہے کہ ویلوسٹی 0 ہے لیکن الفا کی قیمت جو ہے وہ نیگیٹو ہے. اب یہ جو ہم نے سولوشن معلوم کیا ایکس اکول ٹو اے سائن اومیگا ٹی پلس فائی, اس کو ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں, ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ اے کیا چیز ہے, فائی کیا چیز ہے. ہم یہ ڈفرنٹ سمپل ہارمونک موشن کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کی نیچر دیکھتے ہیں کہ کس ٹائپ کی سمپل ہارمونک موشن ہے. یہ جو ہمارا ٹاپک ہے ڈسکشن کا, نیچر آف سمپل ہارمونک موشن, اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اے کو اگر ہم ویری کریں تو ہمارے پاس کیا جواب آتا ہے, اگر ہم فائی کو ویری کریں تو ہمارے پاس کیا جواب آتا ہے, کس کس کنڈیشن میں کس کس طریقے سے یہ بہیو کرتا ہے. تو ٹاپک آف دا ڈسکشن از نیچر آف سمپل ہارمونک موشن. اس کے اندر ہم 3-4 چیزیں نئی ڈیفائن کریں گے. سب سے پہلے ایمپلیٹیوڈ. وی نو دیٹ دا سولوشن آف اکویشن آف سمپل ہارمونک موشن کین بی ریٹن ایز ایکس ٹی از اکول ٹو اے سائن اومیگا ٹی پلس فائی. اب یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دی میکسیمم ڈسٹینس دیٹ دا سسپینڈیڈ باڈی کین ٹریول آن آئدر سائڈ آف دا اکولیبریم پوزیشن از اے. This maximum distance
is called the amplitude of the motion and is given by A, which is under root c1 square plus c2 square. A cycle in traveling from x equal to a to x equal to minus a and then back to a, the vibrating body completes one vibration or one cycle. تو اس پوری چیز کو ہم کیا ڈیفائن کرتے ہیں؟ ون وائبریشن اور ون سائیکل. یہ بھی میں نے دو ڈیفینیشنس آپ کے سامنے کی، ایک ایمپلیٹیوڈ کی ایک سائیکل کی. اسی طریقے سے ہمارے پاس کچھ اور ڈیفینیشنس ہیں جو بھی ہم کر سکتے ہیں. پیریڈ کی ڈیفینیشن ہے، فریکوینسی کی ڈیفینیشن ہے، اور وہ یہاں سے ہم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو ہمارے پاس ڈیفینیشنس ہیں یہ کچھ جگہ پر مختلف ورڈس پہ لکھی گئی ہوں گی، کچھ جگہ پہ میتھمیٹیکل ٹرمس پہ لکھی گئی ہوں گی. تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. میں نے کمپلیٹنیس کے لیے یہاں پر چیزیں لکھی ہیں. کچھ ویریشن کہیں نہ کہیں ہو سکتی ہیں، لیکن اوور آل کانسیپٹ وہی ہے، اوور آل ڈیفینیشنس وہی ہے. انگریزی کا ہیر پھیر ادھر ہو سکتا ہے. اب دو ڈیفینیشنس رہ گئی ہیں، جلدی سے کریں تاکہ اس کے بعد ہم نے کچھ ایگزامپلس بھی کرنی ہے ان ڈفرینشیل ایکویشنز کے بارے میں. ویری کوئکلی، پیریڈ آف وائبریشن کیا ہے آپ کے پاس؟ اگر آپ کے پاس دیا ہوا ہے نا ایکس اکول ٹو اے سائن ڈبلو ٹی پلس فائی، اگر اس کے اندر ہم کچھ ایڈ کریں، کیونکہ یہ سائن ہے نا آپ کے پاس، تو یہ واپس اسی فارم میں آ جائے گا. نیکسٹ اسٹیپ میں یہی کیا ہم نے کہ اے سائن اومیگا ٹی پلس فائی پلس 2 پائی اس کے اندر ہم نے ایڈ کیا، تو دیکھیں جواب وہی رہا، کچھ چینج نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ ہمارے پاس یہ جو موشن ہے یا جو ہم سمپل ہارمونک موشن اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کا کوئی ایک پیریڈ آف وائبریشن ہے. اور جو پیریڈ آف وائبریشن، اگر آپ تھوڑی سی ٹریگنومیٹری لگائیں جو میں نے لگائی ہے ان فالوئنگ لائنس میں، آپ کے پاس آ جائے گا ٹی از اکول ٹو 2 پائی بائی اومیگا. ٹی از اکول ٹو 2 پائی بائی اومیگا. یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ دیکھ لیں، اس میں چیک کر لیں ویری کوئکلی. اور فریکوینسی جو ہوتی ہے دیٹ از 1 اوور پیریڈ آف وائبریشن. ایف از اکول ٹو 1 بائی ٹی اینڈ دیٹ ول بی گیون بائی ڈبلو اوور 2 پائی. تو ابھی ہم نے چاروں ڈیفینیشن بتا دی ہیں آپ کو. پہلی ڈیفینیشن میں نے جیسے بتایا کہ ایمپلیٹیوڈ کی تھی، وہ اے ہے. اس کے بعد ہم نے سائیکل بتایا کہ سائیکل کیا ہوتا ہے یا وائبریشن. اس کے بعد ہم نے کیا کیلکولیٹ کیا؟ ہم نے ٹائم پیریڈ معلوم کیا، ٹی از اکول ٹو 2 پائی اوور اومیگا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے معلوم کی فریکوینسی 1 اوور ٹی کے برابر ہوتی ہے. ٹی یہاں پہ کیپٹل ہے، دیٹ ول بی اکول ٹو ڈبلو اوور یا اومیگا اوور 2 پائی. ایف از اکول ٹو اومیگا اوور 2 پائی. تو یہ چاروں چیزیں ہم نے ڈیفائن کر دی کہ جس میں آپ کو فائی کے بارے میں پتہ چل گیا، اے کے بارے میں پتہ چل گیا، ٹی کے بارے میں پتہ چل گیا، اسمال ایف کے بارے میں پتہ چل گیا. اب یہی ساری ڈیفینیشن لیتے ہوئے ایگزامپل کرتے ہیں. ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 1 ہے. اس ایگزامپل کو دیکھیں جو آپ کی اسکرین پر اب آ رہی ہے. یہ ایگزامپل کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ ایک سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے جس کے اندر کچھ انیشیل کنڈیشنز دی ہوئی ہیں. اس کو سالو کرنا ہے، سالو کرنے کے بعد جواب لکھ دینا ہے. کیا چیز ہے اس کے اندر؟ پہلے آپ کیا کریں گے؟ آکسیلری اکویشن معلوم کریں گے. آکسیلری اکویشن کے بعد اس کے روٹس معلوم کریں گے آکسیلری اکویشن کے. جب آپ روٹس معلوم کر لیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ کمپلیمنٹری فنکشن لکھ لیں گے، اور یہاں پہ کمپلیمنٹری فنکشن ہی اس کا سولوشن ہوگا. اور اس کے بعد جو انیشیل کنڈیشنز آپ کے پاس دی ہوئی ہیں وہ لگا لیں گے، آپ کے پاس جواب آ جائے گا. اس میں تو کوئی مشکل پیش نہیں آئی؟ جی بالکل نہیں، صحیح کہا. آپ خود کر لیجیے گا، نوٹس کے اندر ہے، دیکھ لیجیے گا. اگر وہ مسئلہ آنا نہیں چاہیے، اگر مسئلہ آ رہا ہے تو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ لیکچر 13 کے بعد ضرور جا کے ریوائز کریں. کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی ہے، یا آپ کے پاس شاید ٹائم نہیں ملا ہے آپ کو ریوائز کرنے کا. اس سے آسان سوال ہو نہیں سکتا ہے. ایگزامپل نمبر 2 پڑھیں. یہ جو ایگزامپل نمبر 2 آپ کے پاس دی ہوئی ہے، یہ اب آپ کے پاس اسکرین پہ آ رہی ہوگی. اس کو ذرا غور سے پڑھیں کیونکہ یہ ایک انگلش میں لکھی گئی ہے، میتھمیٹکس میں نہیں لکھی ہوئی ہے. اس کو ٹرانسفارم کریں گے میتھمیٹکس کے اندر اور اس کے بعد سالو کر لیں گے. کوئکلی دیکھیں. اے ماس ویئنگ 2 pounds اسٹریچز اے اسپرنگ 6 inches. اس کا جو ماس ہے وہ 2 pounds ہے اور 6 inch اسٹریچ کرتا ہے. ایٹ ٹی از اکول ٹو 0 دا ماس از ریلیزڈ فرام اے پوائنٹ
8 inches below the equilibrium position with an upward velocity of 4/3 feet per second. You have to find the function t that describe the subsequent free motion. تو آپ نے کیا چیز کیلکولیٹ کرنی ہے؟ اس میں سے جو اوپر پیرامیٹرز ہیں اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے اور آپ نے جواب نکالنا ہے. آپ کے پاس ماس دیا ہوا ہے, آپ کے پاس ایس دیا ہوا ہے. یہاں سے آپ کیا کریں گے؟ کیلکولیٹ کریں گے, کے کیلکولیٹ کر لیں گے اور ایم کی ویلیو کیلکولیٹ کر لیں گے. ڈبلو آپ کے پاس ہے. تو آپ کی اکویشن کیا بنی؟ اکویشن بن گئی ایم ڈی ٹو ایکس بائی ڈی ٹی اسکوائر از اکول ٹو مائنس کے ایکس. ایم آپ کے پاس 1/16 آ گیا اور کے آپ کے پاس 4 آ گیا. تو سمپلیفائڈ اکویشن بن گئی ڈی ٹو ایکس بائی ڈی ٹی اسکوائر پلس 64x از اکول ٹو 0. اسی طرح سے انیشیل کنڈیشن کیا بن گئی؟ x 0 یعنی جہاں سے اسٹارٹ کیا تھا دیٹ از 2/3 اور انیشیل ویلوسٹی آپ کے پاس دی ہوئی ہے 4/3 لیکن ان دا ڈفرنٹ ڈائریکشن. دیئر فور x ڈیش 0 از اکول ٹو مائنس 4/3. تو آپ کا جو پرابلم آ گیا d2x بائی ڈی ٹی اسکوائر پلس 64x از اکول ٹو 0, x 0 از اکول ٹو 2/3, x ڈیش 0 از اکول ٹو مائنس 4/3. یہ آپ نے دیکھا یہ جو ڈفرینشیل اکویشن آئی یہ بھی بہت آسان اور سہل سی ہے. اس کو بھی آپ سالو کر لیں گے. سالو کرنے کے بعد آپ کے پاس جو کمپلیمنٹری فنکشن آئے گا, کمپلیمنٹری فنکشن کے اندر آپ کے پاس دو کانسٹنٹس ہوں گے C1 اور C2 اور یہی کمپلیمنٹری فنکشن کمپلیٹ سولوشن ہو جائے گا کیونکہ آپ کے پاس یہ ہوموجینس اکویشن ہے, نان ہوموجینس اکویشن نہیں ہے. اور جو کنڈیشن لگائیں گے آپ کے پاس تو C1 اور C2 کی ویلیو آ جائے گی تو آپ کے پاس ایک ڈیفینیٹ آنسر آ جائے گا, ایک جواب آئے گا اس کا. اس کے اندر یہ جنرل سولوشن نہیں ہوگا, ویری اسپیسیفک سولوشن ہوگا. میں پرٹیکولر سولوشن کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اسپیسیفک سولوشن کی بات کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر ایک ہی جواب آئے گا. ٹھیک ہے, آپ اتنی دیر میں کیلکولیٹ کر لیجیے گا اور کر لیا ہوگا ابھی تک. اگر نہیں ہے تو گھر پہ اس کو ٹرائی کر لیجیے گا. ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں قبل اس کے کہ ہم اس لیکچر کو کمپلیٹ کریں. نیکسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 3. یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ایگزامپل 3 جو آئے گی وہ بھی کچھ اسی طرح کے سمپل ہارمونک موشن کی ہے. میں نے جیسے بتایا کہ سمپل ہارمونک موشن کو سالو کرنا واقعی میں ہی سمپل ہے, اس سے آسان ایپلیکیشن ہو نہیں سکتی ہیں, لیکن اس کو فزیکل فنومینن سے ریئل لائف پرابلم سے کنورٹ کرنا ٹو میتھمیٹیکل فارم تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں, پہلے بھی میں نے آپ کو جب ایپلیکیشن آف فرسٹ آرڈر کی پڑھ رہے تھے تو بتایا تھا کہ آج تک کوئی بھی ایسا کمپیوٹر ایجاد نہیں ہوا ہے جو ریئل لائف پرابلم کو ڈفرینشیل اکویشن میں ٹرانسفارم کر دے. لیکن ہزاروں کے حساب سے ایسے کمپیوٹر موجود ہیں کہ ڈفرینشیل اکویشن بنی ہوئی ہو تو اس کا سولوشن نکال دیں گے. تو یہ کام ابھی بھی انسان کے اوپر ہی ہے, ہم لوگوں کو خود کرنا ہے. تو آپ نے مہارت اس میں کرنی ہے کہ کس طرح سے آپ جو ریئل لائف پرابلم ہے یا فزیکل پرابلم ہے اس کو ڈفرینشیل اکویشن میں ٹرانسفارم کرتے ہیں. چلتے ہیں جناب اکویشن یا اس پرابلم کے اندر جس میں ایگزامپل نمبر 3 میں ہمیں دیا ہوا ہے. لیٹس ٹرائی ٹو سالو دس ایگزامپل نمبر 3. یہ جو ایگزامپل 3 ہے اس کو اگر آپ پڑھیں جو آپ کے اسکرین آ رہی ہے, you have to write the solution of the initial value problem which we have discussed in the previous one in the form xt is equal to a sin omega t plus phi. یعنی وہی اکویشن جو ہمارے پاس تھی پہلے, یعنی d2x by dt square plus 64x is equal to 0, جس میں کنڈیشن ہمارے پاس کیا تھی x 0 is equal to 2/3, x dash 0 is equal to minus 4/3. اس کو پہلے ہم سالو کریں جو آپ نے سالو کر لی ہوگی. سالو کرنے کے بعد آپ کے پاس جواب آیا ہوگا ایکس ٹی از اکول ٹو 2/3 cos 8t minus 1/6 sin 8t.
یہاں سے آپ اے کی ویلو کیلکولیٹ کریں, وہ ہوتی ہے C1 اسکوائر پلس C2 اسکوائر, وہ اپروکسیمیٹلی آپ کے پاس آ گیا 0.69. سائن فائی کا بھی اوپر فارمولا ہم نے بتایا تھا آپ کو, وہ سائن فائی وہاں پہ لگائیں تو آپ کے پاس آ جائے گا 2/3 ڈیوائڈ بائی √17/6. √17/6 کیا چیز ہے؟ یہ اے ہے. تو سائن فائی از اکول ٹو 4 اوور √17 اینڈ سملرلی کاس فائی از اکول ٹو -1 اوور √17. یہ نیگیٹو ہے. سائن پازیٹو ہے, کاس نیگیٹو ہے, تو یعنی کہ یہ فائی جو ہوگا یہ سیکنڈ کوارڈرنٹ کے اندر ہوگا. ہمارے پاس tan فائی جو آئے گا, tan فائی از اکول ٹو -4. آج کل تو آپ کے پاس کیلکولیٹر ہے, اچھا کیلکولیٹر استعمال کریں. tan انورس آف -4 کیا جائے گا از اکول ٹو 1.326 نیگیٹو ریڈین. ٹھیک ہے جناب, تو آپ کے پاس فائی کی ویلو آ گئی ایگزیکٹلی 1.816 ریڈین. یہ خیال رکھیے گا کہ فائی کی ویلو ہمیشہ جب بھی معلوم کریں یہ ریڈین میں معلوم کرنی ہے, ڈگریز میں نہیں معلوم کرنی. تو ایکس ٹی آپ کے پاس کیا آ گیا √17/6 سائن 8t پلس 1.816, یعنی فائی کی ویلو سبسٹیچیوٹ کر دی اور اے کی ویلو ہم نے سبسٹیچیوٹ کر دی ہے. یہ جو بھی ہم نے ایگزامپل ابھی لی تھی اس کے اندر کوئی خاص چیز نہیں کی تھی, پرانی ایگزامپل تھی, اس کو ہم نے دوسرے فارم میں چینج کیا تھا. یعنی C1 اور C2 کی جو ہمارے پاس ویلیوز ہیں اس ویلیوز کو ہم نے ٹرانسفارم کیا تھا انٹو دا اسٹینڈرڈ فارم. X از اکول ٹو C1 سم تھنگ آتا ہے پلس C2 آپ کے پاس آتا ہے, تو اس کو ہم نے چینج کیا تھا. C1 کی کوئی سبسٹیٹیوشن کی تھی انٹو دا اسٹینڈرڈ فارم. اسٹینڈرڈ فارم کیا ہے ہمارے پاس؟ سمپل ہارمونک موشن کی X اکول ٹو A سائن اومیگا ٹی پلس فائی. تو فائی کی ویلو کیلکولیٹ کے لیے ہم نے W ہمارے پاس پہلے پتا تھا اور A کی ویلو ہم نے یہاں سے معلوم کر لی, ہمارے پاس اسٹینڈرڈ فارم آ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس جواب آ گیا, یا آپ نے ٹرانسفارم کر دیا ایگزامپل نمبر 2 کو ایگزامپل نمبر 3 کے فارمیٹ کے اندر. ایک اور تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس, ایک اور ایگزامپل جلدی سے کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں, ایگزامپل نمبر 4 جو آپ کی اسکرین پہ اب آ رہی ہوگی. ایگزامپل نمبر 4 کو پڑھیں اور اس کو جلدی سے سالو کریں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. یہ جو ڈفرینشیل اکویشن ہے یہ وہی ہے جو ہم نے ایگزامپل نمبر 3 اور 2 میں کی تھی. اس میں کیا ہے کہ وی ہیو ٹو فائنڈ دا سولوشن آف d2x/dt² plus 64x equal to 0 subject to similar condition, یہ same conditions, x0 is equal to 2/3 and x-0 is equal to -4/3. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے اس کے اندر کہ وی ہیو ٹو فائنڈ دی فرسٹ ویلو آف ٹائم فار وچ دا ماس پاسز تھرو دی اکولیبریم پوزیشن ہیڈنگ ڈاؤن ورڈ. یعنی کہ وہ ویلو آف دا ٹائم کس ٹائم پر یہ جو ماس ہوگا یہ اکولیبریم پوزیشن میں کے پاس سے گزرے گا جبکہ یہ نیچے کی طرف جا رہا ہوگا. یہ ایک اہم چیز ہے, اس کو ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے جو پہلے کیلکولیٹ نہیں کیا. میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ڈفرینشیل اکویشن سالو کرنا بہت آسان اور سہل ہے سمپل ہارمونک موشن کی, لیکن اس کی انٹرپریٹیشن تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک فزیکل فنومینن کو ہم ڈسکرائب کر رہے ہیں اور فزیکل فنومینن کو بہت ایگزیکٹلی مانیٹر کرنا پڑتا ہے, چیک کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نے تھوڑا سا بھی مس کیا تو آپ کا جواب نہیں آئے گا یا ڈیزائرڈ ویلو نہیں ملے گی. تو ہم کو پتا ہے کہ یہ جو ڈفرینشیل اکویشن ہے اس کا سولوشن کیا ہے, xt از اکول ٹو 2/3 cos 8t - 1/6 sin 8t. یہ ہم نے ایگزامپل نمبر 2 میں اس کا سولوشن معلوم کیا تھا. ایگزامپل 3 میں اس کا ہم نے سولوشن ڈفرینٹ فارم میں لکھا تھا, xt از اکول ٹو √17/6 sin 8t plus 1.816. یہ 1.816 was the value of phi. Under √17/6 was the value of a. Next, what do we have to see? The values of t for which the mass passes through the equilibrium position, that is for which x is equal to 0. یعنی t کی وہ ویلیو معلوم کرنی ہے جس سے x کی ویلیو 0 ہو جائے. یہ آپ کو پتا ہے کہ سائن کی ویلیو کب 0 ہوتی ہے,
جب سائن این پائی پر ہوتا ہے، یعنی 0 پر، پائی پر، 2 پائی پر، 3 پائی پر. دی ویلو آف سائن ایٹ 0 از 0، ایٹ پائی از 0، ایٹ 3 پائی از 0، ایٹ 2 پائی از 0، اینڈ سو آن سو فورتھ. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو اومیگا ٹی پلس فائی وہ این پائی کے برابر ہونا چاہیے اس کنڈیشن کو ہولڈ کرنے کے لیے، جب این کی ویلو 1 2 3 اینڈ سو آن سو فورتھ. اگر یہ کنڈیشن آپ لگائیں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا 8T1 پلس 1.816 از اکول ٹو پائی، 8T2 پلس 1.816 is equal to 2 pi, 8T3 is equal to 1.816 is equal to 3 pi, and so on so forth. تو جناب آپ کے پاس آ گیا T1 is equal to 0.166, T2 is equal to 0.558, T3 is equal to 0.951 and so on so forth. تو جناب پہلی دفعہ پتہ چلا ہمیں کہ پہلی دفعہ ماس کب ایکولیبریم پوزیشن سے گزرتا ہے. Therefore we can say the mass passes through the equilibrium position x equal to 0 heading downward first time T2 is equal to 0.558 second. یعنی کہ پہلی دفعہ جب ایکولیبریم پوزیشن میں ہیڈنگ ڈاؤنورڈ 0.558 سیکنڈ کے بعد گزر جائے گا. یہ جو بھی ہم نے ڈفرینشیل ایکویشن سالو کی، یہ بیسیکلی ایک ہی ڈفرینشیل ایکویشن تھی، اس پہ مختلف کنڈیشنز لگائیں اور ہم نے مختلف طریقے سے جواب کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ڈفرینشیل ایکویشن بذات خود یہاں دیکھیں زیادہ استعمال نہیں ہوئی ہے، یہاں زیادہ تر فزیکل فینومینن کو ہم نے استعمال کیا ہے. اور آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ زیادہ تر سمپل ہارمونک موشن کے بارے میں تھا، اس کے فزیکل کانسیپٹ کے بارے میں تھا کہ کس قسم کی موشن اگر آپ کے پاس دی ہوئی ہو تو اس کو سمپل ہارمونک موشن کہتے ہیں، اور اس کو سمپل ہارمونک موشن کیوں کہتے ہیں، اس کے اندر ایمپلیٹیوڈ اس کا کیا ہوتا ہے، اس کا سائیکل کیا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہوتا ہے، اس کی فریکوینسی کیا ہوتی ہے، یہ ہم نے کچھ ڈیفائن کیا. اس ڈیفائن کرنے کے بعد ہم نے کچھ ایگزامپلس کی، ایگزامپل کرنے کے بعد ہم نے انٹرپریٹ کیا. اب یہ جو ہمارے پاس اس طرح کی جو موشن ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اندر ہم چیک کرتے ہیں کہ کس وقت کوئی جو پارٹیکل ہے یا کوئی چیز جو موو کر رہی ہے وہ کس طریقے سے کس جگہ پر ہوگی، کس وقت یہاں سے جائے گی. تو یہ بہت ساری موشنز اس طرح سے آبزرو کرتے ہیں اور یہ اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہاں ڈفرینشیل ایکویشن اتنی زیادہ نہیں آئی، لیکن فزیکل فینومین زیادہ تھے، آسان قسم کی ڈفرینشیل ایکویشن تھی. میتھمیٹکس یا میتھمیٹیشین کے پوائنٹ آف ویو سے اتنی اسٹرانگ چیزیں نہیں تھیں، لیکن کانسیپٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آج کا لیکچر بہت امپورٹنٹ اور اہم ہے. پریکٹیکل لائف میں اتنی سمپل چیزیں نہیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی مل بھی جاتی ہیں، لیکن زیادہ تر اس میں مشکل چیز ہوتی ہیں، جس میں ڈیمپ موشن ہوتی ہے، جس میں فورسڈ موشن ہوتی ہے، جس میں ہمارے پاس مختلف سرکٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں. اب یہ جو وابڈا کا جو سارا سرکٹ بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی یہ چیزیں ڈفرینشیل ایکویشن میں اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، الیکٹرک سرکٹ جو بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اندر ہم اپلائی کر سکتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر جو ٹاپک ہوگا ہمارا اگلے 2 لیکچرز کا، جس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کیا، ڈیمپڈ ہارمونک موشن، یا اس کے بعد کریں گے فورسڈ ہارمونک موشن. تو آج کا لیکچر ہم یہاں پر اسٹاپ کرتے ہیں ود دس پریزمپشن کہ آپ یہ جو کانسیپٹ ہے اس کانسیپٹ کو ذہن نشین کریں گے. میں ہمیشہ بتاتا چلتا ہوں کہ ایکسرسائزز کریں، یہاں پر جو ایکسرسائزز کریں یہ کانسیپٹ کی کریں، اس پہ دماغ کو زیادہ استعمال کریں، دماغ پہ زیادہ زور ڈالیں، کیونکہ اگر فزیکل فینومینن کو آپ ٹرانسفارم کر سکیں گے میتھمیٹیکل پرابلم میں تو آپ کا سولوشن آسانی سے نکل آئے گا. اب آج ہم یہیں پہ رکتے ہیں ود دا پریزمپشن کہ دیٹ یو ول فوکس یور ٹائم اینڈ اٹینشن ٹوورڈز دا انڈرسٹینڈنگ رادر دین ڈوئنگ دا تھنگس. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی، جس وقت کہ ہم ڈیمپڈ موشن کی بات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے دماغ پہ زور ڈالتے رہیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. السلام علیکم، میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں ڈفرینشیل ایکویشن. آج کا لیکچر 23 ہے. یہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں آج کا کہ ہماری اس سیریز کا یہ مڈل لیکچر ہے. اردو میں کہتے ہیں منجلا لیکچر. آپ رمضان کے روزے رکھتے ہوں گے، اس کے اندر ایک روزہ ہوتا ہے منجلا روزہ. تو آج کا لیکچر بھی منجلا لیکچر ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے. آج کے لیکچر کو فارملی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ابھی تک جو کچھ ڈفرینشیل ایکویشن کے بارے میں پڑھا ہے اس کو آپ 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پہلا حصہ جو تھا وہ ڈفرینشیل ایکویشن کا تھا، جس میں ہم نے فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن پڑھی تھی. اس کے بعد اگر سیکنڈ پارٹ یا سیکنڈ کمپوننٹ کو دیکھیں تو اس کے اندر ہم نے فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن کو اپلائی کیا تھا، یا وہ جگہ دیکھی تھی جہاں پر ڈفرینشیل ایکویشن کو ہم اپلائی کرتے تھے. کون سی ڈفرینشیل ایکویشن؟ فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن. اس کے اندر کئی اپلیکیشنز ہم نے دیکھی تھی، جس میں پاپولیشن گروتھ کا ماڈل ہم نے دیکھا تھا، جس میں ہم نے وبا کے پھیلنے کا ماڈل دیکھا تھا، اور مختلف چیزیں ہم نے وہاں پر اسٹڈی کی تھی. تیسرا کمپوننٹ ہے جس میں ہم نے ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن کو اسٹڈی کیا تھا. ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن کون سی والی؟ جس کے اندر جو آپ کے پاس کوفیشنٹس ہیں وہ کانسٹنٹ ہیں، اور ڈفرینشیل ایکویشن ساری کی ساری لینئر ہیں. 2 طرح کی ڈفرینشیل ایکویشن تھی، ایک تھی اس میں ہوموجینئس ڈفرینشیل ایکویشن، اور جو دوسری تھی نان ہوموجینئس ڈفرینشیل ایکویشن. یہ ہم نے nth آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن کو سالو کرنے کے طریقہ کار پڑھ لیے ہیں. لیکن خاص خیال رکھیے گا کہ اس کے اندر ڈفرینشیل ایکویشن جس کے اندر ان کے کوفیشنٹ جو ہیں وہ کانسٹنٹ ہیں. اگر کوفیشنٹ کانسٹنٹ نہیں ہے تو پھر اس کے لیے دوسرا طریقہ کار ہوتا ہے.